مریم نواز کو نون لیگ میں سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے یا پھر انہوں نے خود کو سائیڈ لائن کر لیا ہے؟ کیونکہ وہ خاموش ہیں، مسلسل خاموش ہیں۔ شہباز شریف پارٹی کے معاملات بھی چلا رہے ہیں اور کھل کر بات بھی کر رہے ہیں، مگر جب سے لاہور ہائی کورٹ نے چودھری شوگر ملز کیس میں مریم نواز کو ضمانت پر رہا کیا ہے وہ خاموش ہیں، جس کی وجہ سے یہ سوال اٹھنے لگے ہیں کہ کیا یہ پارٹی کی حکمت عملی کا نتیجہ ہے یا پھر مریم نواز اور نواز شریف کی اپنی حکمت عملی ہے کہ ابھی خاموش رہا جائے، یا پھر وجہ یہ ہے کہ نون لیگ جو سیاست کر رہی ہے مریم نواز خود اس کا حصہ نہیں بننا چاہتی اس لیے خاموش ہیں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر یہ حکمت عملی ہے تو مریم نواز کا خاموش ہو جانا، شہباز شریف کا پارٹی چلانا وہ نواز شریف کی مرضی کے بغیر ہو، مگر مریم نواز کی خاموشی اور پھر سیاست میں متحرک ہونے کی 20 سال کی ایک تاریخ ہے۔ اس تاریخ پر بات کریں گے، مگر پہلے بات کرتے ہیں آج ہونے والی پیش رفت کی۔ نیب نے آج مریم نواز کی ضمانت پر رہائی کے فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے۔ نیب نے سپریم کورٹ میں اپیل کی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے ریکارڈ کو درست انداز میں نہیں دیکھا، جس کے نتیجے میں انصاف کا قتل ہوا۔ نیب درخواست میں کہا گیا ہے کہ مریم نواز 2008 میں چودھری شوگر ملز کے 47% شیئرز کے ساتھ سب سے بڑی شیئر ہولڈر رہی ہیں اور لاہور ہائی کورٹ سے ان کی ضمانت کے فیصلے کے بعد سے اہم قانونی سوالات پیدا ہو گئے ہیں۔ نیب نے اپنی درخواست میں اپیل کی کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے برخلاف فیصلہ دیا گیا، جس سے پروسیکیوشن کا کیس بھی متاثر ہوا۔ ہائی کورٹ نے ضمانت کے کیس میں شواہد پر آبزرویشنز دے دی اور ہائی کورٹ کی آبزرویشن سے ٹرائل متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ نیب نے سپریم کورٹ سے لاہور ہائی کورٹ کے مریم نواز کی ضمانت کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی اپیل کی۔ اب سپریم کورٹ یہ کیس سنے گی، مگر یہ سوال برقرار ہے کہ مریم نواز شریف 6 نومبر کو ضمانت پر رہا ہوئی اور ان کی رہائی کو 1 ماہ ہو گیا ہے، وہ خاموش کیوں ہیں؟ نواز شریف 19 نومبر کو علاج کے لیے بیرون ملک گئے، ان کی روانگی کو بھی 17 دن ہو گئے ہیں، مگر مریم نواز خاموش ہیں۔ نواز شریف کے بیرون ملک جانے کے بعد مریم نواز ایک دفعہ احتساب عدالت کے سامنے پیش بھی ہوئی۔ 22 نومبر کو چودھری شوگر ملز میں لاہور کی احتساب عدالت میں پیش ہوئی، مگر سماعت کے بعد وہ میڈیا سے بات کیے بغیر عدالت سے چلی گئی۔ اور مریم نواز حکومتی اقدامات کے حوالے سے کوئی بیان بھی نہیں دے رہی ہیں، ٹویٹر پر بھی فعال نہیں ہیں۔ ان کی آخری ٹویٹس 8 اگست تک کی ہیں، جب انہیں نیب نے گرفتار کیا تھا۔ مریم نواز 20 سال پہلے اچانک سیاست میں آئیں، پھر اس کے بعد وہ کبھی سیاست میں اچانک متحرک ہوتی اور پھر اچانک خاموش ہوتی رہیں۔ جب نواز شریف مشکل میں ہوتے وہ سیاست میں فعال ہو جاتی اور پھر اچانک خاموش ہو جاتی، اور یہی حال پچھلے 3 سال میں تھا کہ نواز شریف مشکل میں تھے تو مریم نواز نے ان کا بیانیہ آگے بڑھایا، بہت زیادہ متحرک نظر آئیں۔ مگر اکتوبر 1999 میں جب جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور خاندان کے تمام مردوں کو جیل میں ڈال دیا گیا، تو مریم اور ان کی والدہ نے اپنے خاندان کی رہائی کے لیے مہم چلائی۔ یہ ان کی پہلی سیاسی انٹری تھی۔ وہ والدہ کلثوم نواز کے ساتھ نظر آئیں۔ اس کے بعد اچانک شریف خاندان ڈیل کر کے بیرون ملک چلا گیا اور پھر مریم نواز بھی غائب ہو گئیں۔ وہ کسی سیاسی میٹنگ میں دکھائی نہیں دیں اور 2013 تک وہ بظاہر سیاست سے دور رہیں۔ اور جب نواز شریف تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے تو مریم نواز وزیر اعظم ہاؤس میں دکھائی دی۔ نومبر 2013 میں انہیں وزیر اعظم یوتھ پروگرام کا سربراہ بنایا گیا، مگر پھر 12 نومبر 2014 کو لاہور ہائی کورٹ نے حکومت کو انہیں عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا اور اگلے دن انہوں نے سرکاری عہدہ چھوڑ بھی دیا۔ اس دوران خاموشی رہی، پارٹی کا سوشل میڈیا وہ آرگنائز کرتی رہیں۔ جب پیناما کا معاملہ سامنے آیا تو وہ سیاسی طور پر متحرک ہو گئی، GIT کے سامنے پیش ہوئیں تو سخت زبان استعمال کرتی رہیں، اور پھر جب سپریم کورٹ نے نواز شریف کو نااہل قرار دیا اور پھر نواز شریف نے عہدہ چھوڑنے کے بعد ووٹ کو عزت دو مہم چلائی تو ان کے ساتھ سب سے زیادہ متحرک مریم نواز دکھائی دیں۔ جلسوں میں نواز شریف کے ساتھ دکھائی دی، نواز شریف کے بغیر خود بھی جلسے کیے۔ انہیں نون لیگ کی مستقبل کی قیادت قرار دیا گیا، کیونکہ نون لیگ کے اندر اگر نواز شریف کے بعد کسی نے جلسے اور ریلیوں میں کراؤڈ پل کیا تو وہ مریم نواز تھی۔ اتنا کراؤڈ کبھی شہباز شریف نہیں پل کر پائے تھے، اور کراؤڈ کا جو ریسپانس تھا جیسا نواز شریف کو ملتا تھا وہ مریم نواز کو ملنے لگا، جو شہباز شریف کو کبھی نہیں ملا تھا۔ وہ اتنی زیادہ فعال ہوئی کہ پارٹی کے سینئر سیاستدان بھی ان کے کردار سے خوفزدہ ہو گئے۔ نون لیگ کے سینئر رہنما چودھری نثار نے کہا کہ بچوں کو لیڈر کیسے مانا جا سکتا ہے؟ مریم نواز کا اس وقت رول یا اب تک کا کردار صرف رہا ہے میاں نواز شریف کی بیٹی کے طور پہ۔ جہاں تک میں جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں وہ عملی سیاست میں نہیں آئیں، تو وہ میاں نواز شریف کی بیٹی ہیں۔ بچے جب غیر سیاسی ہوتے ہیں تو پھر ان کو لیڈر کس طرح مانا جا سکتا ہے؟ پھر مریم نواز نے اپنے والد کی طرح جارحانہ رویہ اختیار کیا، سخت بیانات دیے۔ ان کی جارحانہ سیاست پر انہیں اپنے ہی خاندان سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور ہمارے ہی پروگرام میں ان کے کزن اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز نے کہا کہ کبھی نہ کبھی وہ نواز شریف اور مریم نواز کو اپنے بیانیے پر قائل کر لیں گے۔
جو مریم بی بی کا پوائنٹ آف ویو ہے وہی نواز شریف صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے، جس کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. تو آپ اس کا مطلب ہے کہ تایا اور اپنی کزن دونوں کے پوائنٹ آف ویو سے اختلاف رکھتے ہیں اس وقت اس معاملے میں. میرا خیال انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ہم ان کو قائل کر لیں گے انشاءاللہ. اب حمزہ شہباز گرفتار ہیں، ان کے بھائی سلیمان شہباز ملک سے باہر ہیں، شہباز شریف پر مزید کیسز بن رہے ہیں اور وہ ضمانت پر رہا ہیں. مریم نواز رہا ہو گئی ہیں ضمانت پر مگر خاموش ہیں. حمزہ شہباز ہی نہیں، ان کے والد شہباز شریف بھی مزاحمت کی سیاست کے قائل نہیں تھے. انہوں نے ہمارے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ وہ مزاحمت کی سیاست کے قائل نہیں ہیں. کی بات اس دفعہ سمجھ میں آئی ہے انہیں کہ اداروں کے حوالے سے نرمی انہوں نے رکھنی ہے. آپ جس طرح آپ کا انداز ہے اس طرح کا انداز ہوگا یا وہ وہی انداز جاری رکھیں گے؟ میرا یہ ویو ہمیشہ رہا، آج کا نہیں ہے. میرا یہ ویو ہمیشہ رہا، چاہے وہ مشرف کا زمانہ تھا، چاہے وہ رحیل کا زمانہ تھا. میاں نواز شریف صاحب اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، میری پوری پارٹی جانتی ہے. مگر خبر آئی تھی نا کہ آپ سمجھائیں گے اپنے بڑے بھائی کو، نظریہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بڑے بھائی کو سمجھائیں گے. پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں شاہزیب خاندادہ صاحب، یہ اس بات کی متقاضی ہیں کہ ہمیں کانفرنٹیشن اداروں کے ساتھ کسی بھی کوئی بھی حکومت ہو قطعاً نہ صرف زیب نہیں دیتی، وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل ہمیں مل کر کلیکٹیو وزڈم کو اپنانا ہوگا، اپنا ایک کنسنسس پیدا کرنا ہوگا، صلاح مشورہ کرنا ہوگا. بعض اوقات بات منوا لیں، بعض اوقات بات مان جائیں، منوا سکتے ہیں. یہی بات ایگزیکٹلی یہی بات کہ کنفرنٹیشن اور یہ نہیں ہونی چاہیے، یہی بات آپ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے نواز شریف صاحب کو یا نہیں اس دفعہ؟ میں اپنے معروضات پیش کرتا رہتا ہوں، میں اور پیش کرتا رہوں گا. میرا یہ دس کمز آؤٹ آف مائی ہارٹ. اٹ از این آرٹیکل آف فیتھ ان می، اٹ از مائی کنوکشن. بعض ساتھی اس سے اگری کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے، لیکن جمہوریت کا حسن یہی ہے نا کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر بعض چیزیں اگری ہوتی ہیں، بعض نہیں ہوتی. اگر پارٹی کے چند رہنماؤں اور اپنے ہی خاندان کی مخالفت کے باوجود مریم کا لہجہ برقرار رہا، تلخ لہجہ برقرار رہا. مریم نواز اپنے سخت لہجے کی وجہ سے تنقید کا محور بن گئی. پارٹی رہنما یہ شکایت بھی کرنے لگے کہ مریم نواز کی جارحانہ سیاست کی وجہ سے پارٹی مشکل میں آئی. سیاسی مخالفین بھی یہ باتیں کرنے لگے کہ مریم نواز کی وجہ سے ہی نواز شریف مشکل میں آئے. شیخ رشید نے کہا کہ نواز شریف کی تباہی کی ذمہ دار ہی مریم نواز ہیں. دیکھیں، میں نے آپ سے اتنی بڑی بات کر دی، میں نے کبھی بچوں کے بارے میں بات نہیں کی. میری سیاسی سوچ یہ ہے کہ نواز شریف کی سیاست کی تباہی کی ذمہ دار مریم ہے. اس خاندان کو آپس میں لڑانے کی ذمہ دار مریم ہوگی، اور یہ الیکشن 120 جیتے یا ہارے، مسلم لیگ مریم کے نیچے اکٹھی نہیں رہ سکتی. نواز شریف 1000 درجے بہتر آدمی ہے. مریم یہ چاہتی تھی کہ اسے ٹکٹ دیا جائے. مریم کی یہ خواہش تھی کہ وہ بے نظیر کے بننے کے خواب دیکھ رہی تھی، لیکن نواز شریف میں گہرائی ہے. اس نے کلثوم نواز کو لایا بیمار ہونے کے باوجود، اور مجھے کئی جگہ ایسا معلوم ہے کہ نواز شریف مریم کو آگے نہیں لانا چاہتے، لیکن یہ ایمبیشیس ہے، یہ ایڈونچرس ہے، یہ کم عقل ہے، یہ ذہنی پستی کی شکار ہیں. یہ ایمبیشیس کی اس حد تک ہے کہ آگے یہاں تک نواز شریف کو پہنچایا، پارٹی کو کہاں پہنچائیں گی؟ ویٹ اینڈ سی. 4 مہینے ہیں. پھر اس تنقید کو کہ مریم نواز کی وجہ سے نواز شریف مشکل میں آئے بار بار شیخ رشید دہراتے رہے، مگر نواز شریف اپنے جلسے جلوسوں میں بھی مریم نواز کو لے جانے لگے. اپنے سے پہلے ان سے تقریر کرانے لگے. بعد میں وفاقی وزیر داخلہ نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر 2-3 لوگ نہیں ہوتے تو نواز شریف چوتھی دفعہ بھی وزیر اعظم ہوتے. سیاسی مخالفین اور پارٹی رہنما بہت سے معاملات کا ذمہ دار انہیں قرار دیتے رہے، مگر ایک بہت بڑی تعداد مریم نواز ہی کو نواز شریف کا بیانیہ آگے بڑھانے پر لیڈر مانتی رہی. حمزہ شہباز 20 سال کی سیاسی جدوجہد کے باوجود بھی مریم نواز کے سیاسی قد کاٹ کے آگے ٹھہر نہ سکے. پھر مریم نواز کے ایک ٹویٹ اور بیان کی اہمیت شہباز شریف کے بیان سے بھی زیادہ ہو گئی. وہ جلسہ کرتی تو بڑی تعداد میں پارٹی کے سپورٹر شرکت کرتے، ریلی نکالتی تو بھرپور انداز میں استقبال ہوتا، کارکنوں میں خود کو منوانے میں کامیاب ہو گئیں. بہرحال مریم نواز نے جارحانہ سیاست برقرار رکھی. انہوں نے ٹی وی انٹرویوز دیے، بہت سے معاملات پر کھل کر بات کی. جب ان کے خلاف نیب کا ٹرائل چل رہا تھا تو اس دوران مریم نواز نے ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا کہ نواز شریف نے بہت سے کمپرومائز کیے، انہیں کمپرومائز نہیں کرنے چاہیے تھے. ایک طرف آپ فرماتی ہیں کہ وہ نظریاتی شخص ہیں، لیکن آپ یہ بھی کہتی ہیں کہ پچھلے 4.5 سال میں انہوں نے بڑے سمجھوتے کیے جو انہیں نہیں کرنے چاہیے. تو نظریاتی آدمی سمجھوتے تو کبھی نہیں کرتا. میرے خیال میں وہ سمجھوتے ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے. ان سمجھوتوں کو ان کی کمزوری کے طور پہ لیا گیا، اور ان سمجھوتوں کی وجہ سے ایک تاثر ڈیولپ ہو گیا
میاں صاحب کی جو حب الوطنی ہے، میاں صاحب کی جو سیکریفائس کرنے کی اسپرٹ ہے، اس کو انہوں نے ان کی کمزوری کے طور پہ لیا، اور آئی تھنک ہی شوڈ ہیو پٹ ہز فٹ ڈاؤن، اور اس میں اس کمزوری کو انہوں نے میاں صاحب کو فردر ٹائٹن کرنے کے لیے استعمال کیا، جو کہ میں سمجھتی ہوں ان کو یہ سیکریفائسز یا تو اصول پہ سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سیاسی مخالفین کو خبردار کیا کہ ان کی بھی باری آئے گی۔ مریم نواز نے گرفتاری سے پہلے کہا تھا کہ نون لیگ کے خلاف کارروائیوں کے بعد آصف علی زرداری کی بھی باری آئے گی۔ یہ وہ وقت ہے جب زرداری صاحب نواز شریف کے خلاف بات کر رہے تھے، اس کے علاوہ سینٹ کے انتخابات کی بعد میں بات آئی، بلوچستان کی حکومت گرانے کی بات آئی، تو اس میں کردار ادا کر رہے تھے، تو مریم نواز نے خبردار کیا تھا، کم از کم یہ بات ان کی صحیح ثابت ہوئی۔ Will you reach out to Zardari صاحب for this? Because the other day he was saying میاں صاحب کو جیل میں ہونا چاہیے تھا، مسلم لیگ نون سے کوئی بات نہیں کریں گے، اور آپ نے کہا یہ زبان زرداری صاحب کی نہیں ہے، اور کہہ رہا ہے زرداری صاحب کے منہ میں زرداری صاحب کی زبان نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ اتنے سادہ تو آپ بھی نہیں ہیں۔ میں کیا کروں گی، میں تو سادہ ہوں، میں تو آپ کے پاس انٹرویو اسی لیے لینے آیا ہوں کہ سوالوں کے جواب مل جائیں۔ مگر یہ کہ ان سے اس طرح کی بات ایکسپیکٹ کرنا، میں ابھی آئی ایم ان اے فکس، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو لوگ خوشی خوشی استعمال ہو رہے ہیں، ابھی تو وہ بہت خوشی خوشی نواز شریف کو گرانے کی کوشش میں استعمال ہو رہے ہیں، لیکن ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے، استعمال ہو رہے ہیں، ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ استعمال نواز شریف، وہ آپ نے نہیں بتایا، نواز شریف صاحب پھر بھی ایکسیپٹیبل ہیں، کچھ لوگوں کی تو ایکسیپٹیبلٹی ہے ہی نہیں۔ تو آپ سوچیں کہ جب نواز شریف سے فراغت ہو جائے گی لوگوں کو، باقیوں کے ساتھ کیا حال ہوگا۔ ساتھ ہی مریم نواز نے نواز شریف کی خالی نشست پر اپنی والدہ کی انتخابی مہم بھی چلائی اور انہیں کامیاب کرایا۔ پھر والدہ کی بیماری کی وجہ سے وہ اپنے والد کے ساتھ 14 جون 2018 کو لندن چلی گئیں، اور پھر احتساب عدالت نے انہیں 7 سال کی قید کی سزا سنائی، ساتھ ہی انہیں 10 سال کے لیے الیکشن لڑنے اور عوامی عہدہ رکھنے کے لیے نااہل قرار دیا گیا۔ عدالت سے سزا ملنے کے بعد وہ 12 جولائی کو نواز شریف کے ساتھ واپس آ گئیں، گرفتار ہو کر جیل چلی گئی۔ اس کے بعد 19 ستمبر 2018 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایونفیلڈ کیس میں احتساب عدالت کا فیصلہ معطل کیا اور مریم نواز رہا ہو گئیں۔ پھر مریم نواز خاموش ہو گئیں۔ اس دوران ان کے والد نواز شریف کو احتساب عدالت نے العزیزیہ کیس میں سزا سنا دی، پھر وہ جیل چلے گئے۔ مریم نواز ان کی صحت پر آواز اٹھاتی رہیں، فیصلے کے خلاف، عمران خان کے خلاف سازشوں کا الزام لگاتی رہیں۔ صاف نظر آیا کہ نون لیگ میں مزاحمتی سیاست نواز شریف کے بعد مریم نواز ہی کر رہی ہیں۔ مئی میں نون لیگ میں بڑی تبدیلیاں آئیں اور مریم نواز کو پارٹی کا نائب صدر بنا دیا گیا۔ 6 جولائی کو انہوں نے نواز شریف کو سزا سنانے والے احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کی ویڈیو لیک جاری کی، جس کے بعد ملکی سیاست میں نئی بحث چھڑ گئی۔ مریم نواز فعال ہو گئی۔ 8 اگست تک، گرفتاری سے پہلے تک وہ فعال رہیں، مگر میڈیا پر ان کے انٹرویوز نشر نہیں ہوئے اور ان کی تقریر براہ راست نشر کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ حالانکہ مریم نواز نے اکیلے بہت بڑی بڑی ریلیاں نکالی۔ یہ ریلیاں کئی گھنٹوں تک چلتی رہیں اور ان میں بڑی تعداد میں کارکن شریک ہوئے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں ہوئیں یہ ریلیاں، مگر 8 اگست کو وہ گرفتار ہو گئی۔ اب مریم نواز رہا ہیں مگر خاموش ہیں۔ ان کا سیاسی مستقبل ہے کیا؟ انہیں پارٹی نے سائیڈ لائن کر دیا ہے، یا وہ خود کہتی تھی کہ میرے والد صاحب کو کمپرومائز نہیں کرنے چاہیے تھے، اب وہ خود کمپرومائز کر کے بیٹھ گئی ہیں؟ جو بیانیہ آگے بڑھانے کی بات تھی، ووٹ کو عزت دینے کی بات تھی، مریم نواز کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ ان کی سیاست اس طریقے سے آگے نہیں چل سکتی ہے۔